جو صورتیں پڑھی گئی ہیں تقریباً سبھی کا مضمون ملتا جلتا ہے، اور صحیح معنوں میں اس میں اگر غور کیا جائے تو نہ تو یہ زبان اس قابل ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے، اور دل میں اتنی قوت ہے کہ باتوں کو برداشت کر سکے۔ اور اس مضمون کی سورہ رحمان کی تک گفتگو ہوئی تھی، وہ سوچتے ہیں کہ جب آج قرآن مجید مکمل ہوتے جا رہا ہے اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہیں ہو پائی ہے، تو آج ان آیتوں سے ہٹ کر کے تھوڑی سی گفتگو الگ کر لیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہم نے اور آپ نے پڑھا تھا، ایک مقام وہ آیا تھا کہ جب زلیخا کو اپنی براءت ظاہر کرنے کے لیے مصر کی حسین ترین عورتوں کو اکٹھا کرنا پڑا تھا، صرف اتنا بتانے کے لیے کہ میں اپنے گھر میں رہنے والے کسی فرد پر فریبتا ہوں تو کیوں نہیں، کیونکہ بڑی تہمت تھی اس کے اوپر۔ شہر کی پوری عورتوں نے کہا تھا کہ کتنی بیوقوف عورت ہے کہ اپنے گھر میں رہنے والے ایک غلام پر عاشق ہو گئی، کتنی عیبدار بات ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، کہ جب زلیخا نے عورتوں کی باتیں سنی تو اپنی براءت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی مجبوری دکھانے کے لیے اس نے ایک دسترخوان سجایا۔ قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے۔ جب تک درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان عورتوں کے لیے بیٹھنے کا خوبصورت جگہ بنایا۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور اس نے ہر ایک عورت کو ایک چھری اور چاقو دے دی۔ دسترخوان سجایا، طرح طرح کے کھانے لگائے، پھل رکھے، اور اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ان گھروں کے اندر کھانے پینے کی کیا ثقافت اور کیا تہذیب تھی۔ کھانا بھی کھاتے تھے، ساتھ ساتھ فروٹ بھی کھاتے تھے، پھل بھی کھاتے تھے۔ تو پھل کاٹنے کے لیے اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دیا اور حکم دیا تم لوگ کھانا شروع کرو۔ یہ لوگ کھانے میں مصروف تھے کہ پھر کہیں وقالت خرج علیہن، حضرت یوسف سے کہا کہ باہر آ کر کے اپنا ایک جھلک منہ دکھا دو۔ جیسے ہی وہ نکلے، فلما رأینہ، اور ان عورتوں نے جیسے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا، اکبرنہ، ان کے ہوش و حواس ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو کاٹنے کی چیز تھے، گوشت تھا یا پھل تھا، اس کو کاٹنا بھول کر کے وہ کٹ گیا، اور کٹنے کے ساتھ ساتھ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ حسن کی یہ تاثیر، خوبصورتی کا یہ عالم۔ اب اسی موقع پر اسی آیت کی تفسیر کو پڑھ کر کے حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً حضرت یوسف کا حسن اس قابل کہ مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حسن کا عالم کیا ہے؟ وہیں پر ایک شعر لکھا، وہ شعر کیا ہے؟ کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو نہیں سمجھے، اس کی تشریح کرنی پڑے گی مجھے۔ شعر کیا ہے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، انگشت معنی ہوتا ہے انگوٹھی، اور زنا معنی ہوتا ہے عورت۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت یوسف کے حسن پر مصر میں عورتوں کی انگلی کٹی۔ دوسری طرف کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، وہاں انگلی نہیں کٹا رہے ہیں بلکہ کیا؟ سر کٹا رہے ہیں۔ اور مصر کے لوگ نہیں ہیں بلکہ عرب کے لوگ ہیں جو غیور ہیں، خوددار ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر سامنے عورت نہیں ہے
بلکہ کون لوگ ہیں؟ مرد۔ کیا شعر حضرت نے پیش کیا۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے تعلق سے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر لال رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نگاہ چاند کو دیکھتا، چاند بالکل چمک رہا تھا، 14ویں رات کا چاند تھا۔ اب تو خیر لائٹوں کا زمانہ ہے، اب چاند کا حسن کم پڑ گیا، لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ پرانے وقتوں میں جب لائٹ بتی نہیں ہوتی تھی تو چاند بڑا حسین دکھتا تھا، خاص طور پر تاریخی راتوں میں لوگ بہت غور سے اس کو دیکھا کرتے تھے اور حسن کی تشبیہ اسے دیا کرتے تھے۔ پرانے اشعار ابھی بھی پائے جاتے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، پھر ایک نگاہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا، بار بار یہ کرتا، اور ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے مبارک چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت چمکتا ہوا دکھائی دیتا۔ چہرے مبارک اتنا پیارا تھا کہ دکھ کا مارا انسان دیکھ لے تو اسے تسلی مل جایا کرتی تھی۔ ایک بہت مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی تاریخ میں کیونکہ یہ فارس کے رہنے والے تھے اور یہ بھی بڑے مالدار گھرانے کے تھے، زمیندار گھرانے کے تھے۔ ان کے گھر کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی تھی۔ تو زندگی میں ان کی ملاقات کچھ راہبوں سے ہوئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ ان کے یہاں بیٹھتے، آسمانی باتیں سنتے، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی سنا کرتے تھے۔ جب راہب کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وصیت کرو کہاں جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زمانہ ہے یہ آخری پیغمبر کے آنے کا زمانہ ہو چکا ہے۔ اختصار کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ان کی یہ نشانی ہے، وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، وہاں سے ہجرت کر کے وہ مدینہ جائیں گے، اور یہ ان کے مدینہ کی ہجرت کا ٹائم ہے۔ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، راستے میں انتظار کرتے رہے کہ ہم جائیں تو کیسے، کیونکہ پہلے اکیلے سفر مشکل ہوا کرتا تھا، لوگ قافلوں کے شکل میں چلا کرتے تھے۔ تو اتفاق سے دیکھا کہ کچھ تجارتی قافلے ہیں جو عرب جانے والے ہیں، تو یہ جا کے راستے میں بیٹھ گئے ان کے انتظار میں۔ اب قافلہ والے جیسے پہنچے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کو پکڑ کے قید کر لیے اور اس کو غلام بنا لیا، کیونکہ ملا ہوا مال اس وقت غلاموں کی اچھی خاصی قیمت ملا کرتی تھی۔ تو یہ غلام بن کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں کے بازار میں ان کو بیچ دیا گیا۔ تو ایک مالدار یہودی نے خریدا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم ہدایت تک پہنچے۔ اب یہودی کے یہاں پہنچے، کاروبار کام شروع کیا، خدمت پہ لگا دیا، فلاں کام کرو فلاں کام کرو، کرتے رہے، لیکن ہمیشہ ٹوک میں رہتے، تلاش میں رہتے کیا وہ آخری پیغمبر یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ نہیں، وہ ہجرت کر کے یہاں آ چکے ہیں۔ اب اس کے دل میں دیدار کی طلب پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، جائے تو کیسے آئے، غلام ہو کے آپ پہنچے تھے یہاں پر، اور مالک بھی کون، سخت قسم کا یہودی تھا۔ اجازت مانگی تو اس نے سختی کے ساتھ انکار کیا کہ آپ قتل نہیں جا سکتے، وہ جادوگر ہیں، ان کے بعد میں جاتا انہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن جب ان کی کہا، رات کو جب کام سے فرصت پائے، چپکے سے بھاگتے 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 جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تکا، حدیث کے جو الفاظ ہیں بیان سے باہر ہیں، کہتے ہیں کہ گویا کہ میں اپنا پورا گمشدہ سرمایہ پا گیا، اور چہرہ انور دیکھ کر کے مجھے ایسی تسلی، ایسی راحت اور ایسی خوشی ملی کہ اپنا سارا غم بھول گیا۔ اب دل یہی کرتا کہ قدموں میں جگہ مل جائے اور میری موت یہیں آ جائے، ابھی در چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سرکار کے رخ زیبا دیکھتے ہی سارا غم، معمولی بات ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، ماں باپ کو چھوڑا تھا، راستے کی تکلیفیں، پھر غلام بنا لیے گئے، بہت بڑی اذیت تھی، پھر ایک ظالم و جابر
آقا ملا، مالک ملا، اس کو ستا رہے تھے، بے انتہا مشقت زندگی میں، لیکن جیسے خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سارا غم بھول گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور سارا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے مالک سے کہو تمہیں آزاد کرنے کی کیا قیمت چاہتا ہے۔ یہ گئے واپس اپنے مالک کے پاس، یہودی سے کہا کہ آپ مجھے آزاد کرنے کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ سمجھ کے کہا جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک بہت بڑی شرط رکھی، کہا اگر تم مجھ سے آزادی چاہتے ہو تو تمہیں کھجور کے باغ لگانے پڑیں گے، 300 درخت، اس کی رکھوالی کرو گے یہاں تک کہ وہ درخت بڑے ہو جائیں اور اس میں پھل آ جائیں۔ پھل جب ہمیں مل جائیں گے تو وہی پھل جو مجھے ملیں گے تمہاری آزادی کے عوض ہوں گے۔ اور شیطان ذہن کا آدمی تھا وہ، اس سے اس کا مطلب یہ تھا کیونکہ سب سے دیر میں جس درخت کے پھل آتے ہیں وہ کھجور ہی ہوتا ہے، 12 سال 13 سال 14 سال لگ جاتے ہیں تب جا کر کے کھجور میں پھل آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اس نے اتنی بڑی شرط لگا تھی، پھر یہ مایوس ہو گیا۔ لیکن ابھی سلمان کو کیا معلوم تھا کس کے آقا اور کس کے غلام بننے والے ہیں۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ظالم یہودی نے میرے سامنے میری آزادی کی یہ شرط رکھی ہے۔ سرکار مسکرائے، سبحان اللہ، سرکار کی مسکراہٹ تمام مصیبتوں کا حل ہوا کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے آقا سے کو پودے تیار کرو۔ صرف اور صرف اپنے چاہنے والی امتی پر سرکار کا پیار، دریائے کرم جوش پر کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو کہ 300 پودے کھجور کے تیار کریں۔ آپ جا کر پیغام دیتے ہیں، جب پودے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور بات کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان پودوں کو رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں اتفاق ایسا کہ آپ ایک پودا حضرت عمر فاروق اعظم بھی اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں۔ حدیثوں کی روایتوں میں اختلاف ہے، کسی حدیث میں ہے کہ 1 سال کا وقت نہیں گزرتا ہے، اور کچھ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ کچھ سال نہیں گزرتے ہیں، یعنی کچھ گھڑی، کہ اتنے میں تیزی کے ساتھ سارے کے سارے درخت بڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے اس میں پھل آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پھل آتے ہیں اس کے مالک کی شرط پوری ہوتی ہے اور اس مالک کو فوراً حضرت سلمان کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رخ مصطفیٰ کا کرم، جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں، کہ جب اپنے کسی امتی کو پریشان دیکھتے ہیں جو کہ سچے محبت میں تڑپ رہا ہوتا ہے تو اسے اس طرح سے اپنے پاس بلاتے ہیں اور اسے مصیبتوں سے نجات دیتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی انہیں کی امتی ہیں، اسی آقا کی امتی ہیں، بس ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اسی طرح کی سچی محبت پیدا ہو۔ مولا کریم سے دعا کہ العالمین رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، خاص طور پر دنیا میں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان پر کرم کی بارشیں فرمائے اور ان کو ظلم و تشدد سے آزاد فرمائے، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ